بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ کسی کا مذاق جب اڑایا جاتا ہے، اب اس مذاق اڑانے کے متعلق ہمارا دین اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے، کیا حیثیت ہے اس مذاق اڑانے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو نہ مذاق اڑائے تم میں سے ایک جماعت دوسری جماعت کی، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، شاید کہ وہ تم سے بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق اڑائے، عسیٰ ان یکن خیرا منہن، شاید کہ وہ جماعت جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے پر، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو باز نہیں آئیں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہی لوگ بے انصاف ہیں، ظالم ہیں۔ محترم سامعین، تمسخر کا معنی ہے کہ کسی کو حقیر جانتے ہوئے اس کی بے عزتی کرنا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو ذلیل کرنا۔ دور جاہلیت میں عرب کا یہ معمول تھا کہ وہ ان کا ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی تحقیر کرتا، وہ باقاعدہ طور پر شاعر بلائے جاتے تھے کہ ایک قبیلہ ہے، اس کا شاعر دوسرے قبیلے کی ہجو کرتا، یعنی اس دوسرے قبیلے کے عیب بیان کرتا، ان کی خامیاں بیان کرتا، اور ان کے اس قدر عیب کو بیان کرتا کہ جس قبیلے کی طرف سے وہ ہے وہ قبیلے والے ہنستے، پھر ان پر ان کا مذاق اڑاتے۔ تو یہ ایک رواج پیدا ہوا تھا عرب کے اندر، اسلام نے اس چیز سے بالکل منع کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موقع پر عورتوں کو بھی بالخصوص ذکر کیا اور مردوں کا بھی بالخصوص ذکر کیا۔ یعنی ہوتا ایسا ہے قرآن میں کہ مردوں کا ذکر آئے، وہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثلا ایک حکم ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اب ایسا نہیں کہا کہ مرد بھی نماز پڑھیں، الگ سے کہا، عورتیں بھی نماز پڑھیں، الگ سے کہا، نہیں، یہ ایک حکم ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ امر کا صیغہ۔ لیکن اس موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر مردوں کو منع فرمایا، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، اور پھر بالخصوص عورتوں کو بھی ذکر کیا کہ عورتیں بھی اس چیز سے باز رہیں، وہ بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ اب ہمارے یہاں معاشرے میں یہ حال ہو چکا ہے کہ جب ایک بندہ دوسرے کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس میں ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں، ایک دوسرے کو برے القاب دیتے ہیں، ایک دوسرے کی ہجو کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خامیوں کو بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر چھپے ہوئے عیوب کو ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5628، صحیح مسلم کے اندر 259، سنن ترمذی کے اندر
1902 حدیث نمبر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ بندہ اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ دوسرا آدمی جواباً اس شخص کو گالی دیتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب کوئی بندہ کسی کو گالی دے رہا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے۔ اور جب ہم کسی کو روکتے ہیں اس برائی سے، وہ کہتے ہیں ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ مزاح کر رہے ہیں۔ یہ مزاح نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے اسلام نے منع کیا ہوا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور مذاق میں فحش گوئی اور جھوٹ بولتے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا میں کسی کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اب قیامت کے روز اس کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بلائے گا۔ جب وہ اس کے پاس جائے گا، اس میں داخل ہونے لگے گا، دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر دوسرا دروازہ کھلے گا، اس کو بلائے گا اپنی طرف۔ وہ جب وہاں پہنچے گا وہ بھی بند ہو جائے گا۔ یہی معمول چلتا رہے گا اس کے ساتھ۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کو جنت کا دروازہ پکارے گا آؤ آؤ، لیکن وہ اس قدر مایوس ہو جائے گا کہ اب وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی وعید جو ہے اسلام بیان کرتا ہے اس چیز کے متعلق کہ آپ کسی کے ساتھ برا مذاق کریں، اس کا مذاق اڑائیں، تو اس کے متعلق کتنی سخت وعید ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ پسند وہ آدمی ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ میرے عزیزو، جس بندے کا اخلاق اچھا ہوگا وہ کسی کو گالی گلوچ نہیں کرے گا۔ جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا۔ جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ صبر کرے گا۔ جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ مذاق نہیں اڑائے گا۔ اور اپنے اندر یہ خوبی پیدا کریں کہ اپنا اخلاق اچھا کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ وہ شخص پسند ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اور جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے وہ پھر لوگوں کے ساتھ ڈیل بھی اچھے اخلاق میں کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ رہتا بھی اچھے اخلاق میں ہے۔ اور جس بندے کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اس کو یہ چیز معنی نہیں رکھتی کہ یہ میرا رشتہ دار ہے تو میں نے اس کے ساتھ اچھا اخلاق رکھنا ہے، نہیں، اس کا اخلاق اس کے ہر مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اس کا اخلاق حتیٰ کہ ہر مسلمان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اس کا اخلاق حتیٰ کہ ہر انسان کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ تو بہتر ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا اخلاق اچھا ہے مجھے وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے معاشرے میں کسی کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ یہ پیسے لیں، وہ فلاں آدمی کا مذاق اڑائیں، پیسے لیں فلاں آدمی کی نقل اتاریں۔ اب تو سوشل میڈیا ہے، اب تو پیسے دینے ہیں، بس اس کو اتنا بتانا ہے، بس آپ کو پیمنٹ ملتی رہے گی، آپ اس کی نقل اتاریں، اس کو لوگوں میں رسوا کر دیں۔ میں مسلمان سے صرف مخاطب ہوں، سنیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی کی نقل اتارنا پسند نہیں کرتا، اگرچہ اس کے بدلے میں مجھے کتنا ہی مال کیوں نہ مل جائے۔ اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کروں
تو وہ یہ کہے کہ اس کو دنیا کی جو بھی آسائش اس کے بدلے میں ملتی ہو کہ تم نے فلاں آدمی کو رسوا کرنا ہے، تم نے فلاں آدمی کا مذاق اڑانا ہے، تم نے فلاں آدمی کی نقل اتارنی ہے کہ اس کو رسوا کرنا ہے، اس کے بدلے میں تمہیں دنیا کی کوئی بھی آسائش دیں، تم نے نہیں کرنی، کہ اس لیے کہ اس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اس لیے کہ اس چیز کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ناپسند کیا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ جب ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو ہم اپنے آپ سے کم تر سمجھ رہے ہوتے ہیں، تبھی تو اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کرائٹیریا بیان کیا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ تم سے شاید بہتر ہو، اللہ کی نظر میں وہ تم سے شاید بہتر ہو۔ اب دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ظاہری حلیہ جو ہے وہ بال بکھرے ہوئے ہیں، اور ظاہری حلیہ تو اچھا نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے اتنے مقرب ہیں کہ وہ اگر اللہ کے نام پر قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ تو یہ نہ دیکھیں کہ اگر کوئی سامنے گھٹیا لباس اس نے پہنا ہوا ہے تو وہ اللہ کی نظر میں بھی کمتر ہوگا، ایسا نہ سمجھیں، بلکہ اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے سے زیادہ اچھا سمجھیں، اپنے سے اچھا سمجھیں۔ اس چیز کا تو اسلام درس نہیں دیتا کہ اپنے آپ سے کسی کو کمتر سمجھیں، اپنے آپ سے کسی کو گھٹیا سمجھیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ فتح مکہ کے بعد حضرت اکرمہ بن ابو جہل آپ جو ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آگے، ایک دن گزر رہے تھے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھ کر کہا کہ ابو جہل کا بیٹا جا رہا ہے۔ آپ پر یہ بات گراں گزری، آپ نے یہ شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم مرداؤں کو برا بلا کہہ کر زنداؤں کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ ہمیں اس حدیث پاک سے یہ درس لینا چاہیے کہ اگر کسی کے باپ دادا میں کوئی خامی پائی جا رہی ہے تو وہ اس بندے کے سامنے ذکر نہ کرو، تم اس کو اذیت پہنچا رہے ہو۔ ذرا سوچیں، اسلام اس چیز سے بھی منع کر رہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھی ناپسند کیا ہے کہ اگر کسی آدمی کے باپ، اس کے دادا، اس کے جو وہ اس دنیا سے چلے گئے ان میں کوئی خامی ہو ہے اور تم اس کے سامنے ذکر کر رہے ہو اور وہ ناپسند کر رہا ہے، اسلام اس چیز کی تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس چیز کی کہ جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کر دیا ہم اس سے بچ جائیں، جو چیز آپ نے ہمیں عطا کی اس پر عمل کرو، ہم اس پر عمل کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ آپ کسی کا مذاق اڑائیں، اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے۔ اللہ نے قرآن میں صراحتاً کئی مقامات پر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے، مصطفیٰ اور مصطفیٰ کا رب اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس گناہ سے بچیں، اور اگر یہ دیکھتے ہیں ہم کوئی بندہ یہ گناہ کر رہا ہے اس کو بھی اس سے منع فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔